الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.56 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 56 لیسن، اور تھیم ہے اس کا سورہ بقرہ آیت نمبر 50 یعنی ورس نمبر 50۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ وَإِذْ، با اور اذ کا کمبینیشن ہے، اذ کا روٹ ورڈ ہے الف زال سے، اور وَإِذْ کے معنی ہیں اور جب، انگلش میں اینڈ وین۔ فرقنا روٹ ورڈ ہے فا، را قاف سے، معنی ہم نے پھاڑ دیا، وی ڈیوائیڈڈ ان انگلش۔ بکم روٹ ورڈ ہے با، معنی ہیں تمہارے لیے، فار یو۔ البحر روٹ ورڈ ہے با، ہا را سے، معنی سمندر یا دریا، انگلش میں the sea، چوڑی دریا کو بھی بحر کہتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ روٹ ورڈ ہے نون جیم واو سے، معنی اور ہم نے تمہیں نجات دی، انگلش میں اینڈ وی سیوڈ یو۔ وَأَغْرَقْنَا روٹ ورڈ ہے غین را قاف سے، معنی اور ہم نے غرق کر دیا، اینڈ وی ڈراؤنڈ۔ آل فرعون، آل کا روٹ ورڈ ہے الف واو لام سے، فرعون کا روٹ ورڈ ہے فا را عین سے۔ آل فرعون کے معنی ہے فرعون کے متعلقین، انگلش میں پیپل آف فیرو۔ وَأَنْتُمْ روٹ ورڈ ہے الف نون تا میم سے، معنی اور جبکہ تم، انگلش میں وائل یو۔ تنظرون روٹ ورڈ ہے نون را سے، معنی دیکھ رہے تھے، ور واچنگ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں۔ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر اور ہم نے تم کو نجات دی اور غرق کر دیا آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا and when we divided بِكُمُ الْبَحْرَ the sea for you فَأَنْجَيْنَاكُمْ and we saved you وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ and we drowned the people of Pharaoh وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ while you were watching۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن نیچے دیکھیں۔ and when we divided the sea for you and we saved you and we drowned the people of Pharaoh while you were watching۔ تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں۔ فرق کے معنی جدا کرنا، جدا کیا، سپریٹ کرنا، تمیز کیا یعنی ڈفرینس کرنا۔ فرق اور فلق شگاف کو کہتے ہیں۔ فرقنا ہم نے فرق کیا، ہم نے جدا کیا، یعنی وی سپریٹڈ، وی ڈیوائیڈڈ، یہ معنوں میں آتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ چنانچہ دریا شق ہو گیا اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ۔ فَانْفَلَقَ کے معنی شق ہو جانا ہے۔ البحر سمندر، دریا، یعنی چوڑے دریا کو بھی بحر کہتے ہیں۔ اس کی جمع بحورن، بحارن، ابحرن ہے۔ یہاں بحر سے مراد بحر احمر کی خلیج مراد ہے، جسے آج کل نہر سوئس کہتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ تصویر میں دیکھیں، بحر احمر یعنی ریڈ سی کو کہتے ہیں۔ رائٹ پہ سعودی عرب ہے، لیفٹ پہ دیکھیں مصر اور سوڈان ہے۔ بحر احمر کے اوپر حصے میں دیکھیں ایک خلیج، ایک کینال جیسی نظر آتی ہے، وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، یہ مفسرین کا کہنا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے مزید بتائیں گے آپ کو۔
یہاں دیکھیں فرعون کے دور میں کس طرح کا کینال تھا وہاں پر، تصویر میں رائٹ سائڈ بتا رہے ہیں آپ کو. ڈیلٹا آف ریور نائل، نیچے سے ریور نائل اوپر کو جا رہا ہے اور اس کا ڈیلٹا یعنی وہ ایک ریور، ایک دریا کئی چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں منقسم ہو کر سمندر میں گرتا ہے، اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں. اس میں سے ایک دریا کا ایک حصہ لے کر رائٹ پر دیکھیں کئی جھیلیں بتائی جا رہی ہیں. بحر احمر کے اوپر کئی جھیلیں ہیں جو کھارے پانی اور کڑوے پانی کے ہیں، ان کو جوڑ کر ایک کینال بنائی گئی اور اس کو دریائے نیل سے جوڑا گیا، ریور نائل سے جوڑا گیا. اس نہر کا نام سوئس کینال رکھا گیا. یہ تو بہت قدیم زمانے میں پہلی بار اس کو بنایا گیا تھا. اس کی تفصیل دیکھیں لیفٹ پہ. Ancient west east canals were built to facilitate travel from the Nile River to the Red Sea. یعنی ریور نائل سے ریڈ سی جو کہ بحر احمر کہلاتا ہے، ان دونوں کے بیچ ٹرانسپورٹیشن کے مقصد سے یہ کینال بنایا گیا تھا. One smaller canal is believed to have been constructed under the auspices of Senusret II, that is fourth pharaoh of 12th dynasty. یعنی بہت ہی قدیم زمانے میں ایک کینال بنائی گئی تھی ریور نائل اور بحر احمر کو جوڑ کر، ریڈ سی کو جوڑ کر، یہ کھارے پانی کے جو لیکس نظر آ رہے ہیں ان میں سے ہوتے ہوئے. لیکن چونکہ پانی کھارا تھا، کڑوا تھا، اس کینال میں میٹھا پانی کبھی نہیں رہا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ مٹ گئی تھی. پھر رامسس II تھرڈ فیرو آف 19 ڈائنسٹی، یعنی یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا. اس نے اس کینال کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا ٹرانسپورٹیشن کے لیے. اس کی مزید تفصیل ہم آگے بتا رہے ہیں. اینشینٹ سوئس کینال اور سے دیکھیں لیفٹ پہ ایجپٹ ہے اور ایک بلو کلر کا دریا ریور نائل اوپر کو جا رہا ہے اور اوپر میڈیٹرینین سی میں ڈیلٹا بن کر وہ گر رہا ہے. میڈیٹرینین سی سے پہلے تھوڑا سا دیکھیں، میں نے ایک ریڈ سلاٹ بتایا ہے. دراصل یہ بستی تھی بنی اسرائیل کی، اس کا نام تھا خنطیر. اس سے تھوڑا پہلے ملک مصر کا کیپٹل سٹی تھا، اس کا نام تھا پر رامسس، جہاں پہ یہ فرعون اپنے محل میں رہتا تھا. یہ بنی اسرائیل چونکہ یہ لوگ اللہ کے حکم سے رات میں سفر کرنے کا فیصلہ کیے تھے، انہوں نے سفر تو شروع کیا لیکن ان کا مقصد تھا پیلسٹائن یعنی فلسطین کی طرف جانا. میں نے گرین کلر کا ایرو بتایا ہے لیفٹ سے رائٹ تک. پیلسٹین جو کہ اب اسرائیل، کچھ حصہ اسرائیل کے نام سے اب نون ہے، لیکن انہوں نے اپنا اندھیرا ہونے کے سبب راستہ غلط اختیار کیا اور تھوڑا سا نیچے کی طرف آ گئے تو راستے میں ان کو سوئس کینال پڑا جس کی انہیں امید نہ تھی. اس کی تھوڑی تفصیل ادھر لیفٹ پر دیکھیں اور آگے دیکھیں. دا ریلیفس آف دا پنٹ، ہوتا کیا تھا دراصل ملک مصر کا جو اوپری حصہ تھا وہ کاروبار کے سلسلے میں اپنا کاروباری سامان سمندر کے راستے سے، دریا کے راستے سے یا نہر کے راستے سے لے جانا پسند کرتا تھا چونکہ وہ ان کے لیے آسان تھا. خاص طور پر ان کا اس ملک سے بہت کاروباری تعلق تھا جو ایجپٹ کے نیچے پنٹ نام کا بتایا گیا ہے. تو ان سے جو کاروبار ہوتا تھا وہ دریاؤں کے راستے سے، سمندر کے راستے سے ہی ہوتا تھا. یہ ملک مصر کے اوپری علاقوں کی بات ہو رہی ہے. The reliefs of the Punt, the land of Punt was an ancient kingdom, a trading partner of Egypt. The region is known from ancient Egyptian records of trade expeditions to it. Expeditions under 5th Pharaoh, a lady pharaoh that is on the 18th dynasty of Egypt, of the 18th dynasty of Egypt. یعنی شروع میں تو ہم نے دیکھا پچھلے سلائڈ میں کہ بہت قدیم زمانے میں وہ نہر کھودی گئی تھی جو میں نے اوپر ریڈ کلر کی بتائی ہے. سوئس کینال بھی اس کا نام دیکھ سکتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ مٹ گئی تھی چونکہ اس کا پانی کھارا اور کڑوا تھا، لوگ اس کو پینے کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے. وقت کے ساتھ مٹ گئی تھی لیکن اس کو پھر سے رینویٹ کیا تھا 5th فیرو آف دی 18 ڈائنسٹی میں جو کہ ایک لیڈی تھی، اور پھر کاروبار کے لیے وہ کینال یوز ہونے لگی. اسکلپچرز ڈیپکٹ سی گوئنگ ویزلز کیرنگ دا ایکسپیڈیشنری فورس ریٹرننگ فرام پنٹ، یعنی پنٹ سے آتے ہوئے تجارتی قافلے سمندر سے، یہ ان کے اسکلپچرز پہ نظر آتا ہے. ان کے پہاڑوں میں، ان کے کتابوں میں، انہوں نے جو لکھت رکھی تھی پیپرس نام کے پیپر پہ، اس میں یہ نشانیاں ملتی ہیں، اس کے آثار ملتے ہیں، یہ باتیں ملتی ہیں. This suggests that a navigable link existed between the Red Sea and the Nile. یعنی ثبوت جو ملے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمندری راستہ ضرور تھا پنٹ اور ریور نائل کے بیچ سوئس کینال سے.
Evidence seems to indicate canal existence by the 13th century BC during the time of Ramesses II. यानी जो बादशाह फ़िरौन जिसका नाम रामेसेस II था, जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का बादशाह था, उसने ये कैनाल को मज़ीद रेनोवेट किया था, चूँकि वक्त के साथ साथ ये मिट रही थी। और ये बादशाह तो बहुत ही मशहूर था मुख्तलिफ़ किस्म के कंस्ट्रक्शंस के सिलसिले में, और इसके दौर में मुल्क मिस्र बहुत ही तरक्की पा गया था और बहुत सारा तिजारती सामान ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। और इसी नक्शे में आप देखें, स्विस कैनाल के राइट पे मैंने सिनाई पेनिनसुला बताया है, उसी में मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर ठहरे थे, जहाँ पर मन्नो सलवा उतारा गया। और बॉटम पे देखें, सिनाई पेनिनसुला के नीचे हिस्से में मैंने तूर कोहे तूर बताया है, ग्रीन कलर से, जो कि साहिल पर है। आगे देखें, तफसीर आयत। साल साल तक मज़ालिम बर्दाश्त करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रातों रात मिस्र से रवाना हुए। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में मिस्र से निकलकर अपने आबाई वतन फ़लस्तीन जाने का फ़ैसला किया और फ़िरौनी हुकूमत के खौफ की वजह से रात को सफ़र इख्तियार किया, लेकिन रात की तारीकी में रास्ता भूल गए। फ़िरौन को इस बात की खबर हो गई और वो अपने लश्कर समेत बनी इसराइल के ताक़ब में आ पहुँचा। यानी रास्ता तो था फ़लस्तीन को जाने का, जबकि रास्ते में स्विस कैनाल या कोई समंदर दरिया नहीं आता था, लेकिन रात के अंधेरे के सबब वो रास्ता भूल गए और रास्ते में उन्हें स्विस कैनाल फेस करना पड़ा। एक अजीब कैफियत थी बनी इसराइल के सामने, समंदर, अतराफ़ में पहाड़ियाँ और पुष्ट पर फ़िरौनी लश्कर, यानी हर तरफ से वो घिर गए थे। जब सुबह हुई तो फ़िरौन 6 लाख खुदबियों का लश्कर जरार लेकर बनी इसराइल की हलाकत के लिए बड़े कर व फर से निकला और दरिया के किनारे इन्हें पा लिया। कौन फॉलो किया इनको? फ़िरौन को इत्तला हो गई कि ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं बग़ैर इसकी परमिशन के, तो उनको फॉलो किया ताकि उनका क़त्ल-ए-आम कर दें, और उसके लिए उसने 6 लाख की फ़ौज को तैयार किया और उनको फॉलो किया। अब बनी इसराइल पर दुनिया तंग हो गई, आगे बढ़ें तो मछलियों का लुक़मा बने। इस वक्त यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, अब क्या किया जाए? यूशा बिन नून ये मूसा अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे, इनका ज़िक्र कुरान में भी आया है। आप देखें सूरह कहफ़ में, जब खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात के लिए मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र करते हैं तो साथ में उनका एक ग़ुलाम भी था। इनकी तफसील कुरान में आई है। आपने फरमाया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुक्म इलाही हमारा रहनुमा है। ये सुनते ही उन्होंने अपना घोड़ा पानी में डाल दिया, लेकिन जब गहरे पानी में गोते खाने लगा तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई कि अपना असा दरिया पर मारो। असा मारते ही पानी ने रास्ता दे दिया और पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। इन्हें पानी से वो घबराए हुए थे, यानी बनी इसराइल घबराए हुए थे, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। उसी असना में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना असा उस दरिया पर मारो, और पानी फट गया और 2 तरफ पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया, इनके लिए रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले यानी आपके फॉलोवर्स उन रास्तों से गुज़र गए। उन्हें इस तरह पार उतरते देख कर फ़िरौन और फ़िरौनी अफ़वाज ने भी अपने घोड़े इसी रास्ते पर डाल दिए। जब तमाम के तमाम इसमें दाखिल हो गए तो पानी को मिल जाने का हुक्म हुआ। पानी के मिलते ही तमाम के तमाम डूब मरे। इन्हें जो दरिया में रास्ता बना था उससे मूसा अलैहिस्सलाम और सारे फॉलोवर्स निकल गए, दरिया पार हो गए। लेकिन ये देखकर जब फ़िरौन ने अपनी फ़ौज समेत उसके अंदर उतरा और जब बीचों बीच आया तो अल्लाह का हुक्म आया पानी को मिल जाने का। पानी मिल गया और वो सारे के सारे गर्क हो गए। बनी इसराइल ने कुदरत इलाही का ये नज़ारा अपनी आँखों से किनारे पर खड़े होकर देखा, जिससे वो बहुत ही खुश हुए, क्योंकि एक ज़ालिम बादशाह और उसकी फ़ौज से उन्हें अल्लाह ने नजात दी थी। वो बहुत खुश थे। याद रखें कि सारे फ़ौजी तो बह गए, लेकिन अल्लाह ने फ़िरौन की नाश को महफूज किया। इसका ज़िक्र आगे कुरान की आयतों में आता है। अपनी आज़ादी और फ़िरौन की बर्बादी इनके लिए खुशी का सबब बनी। एक और जगह पर कुरान इस वाक़े को इस तरह बयान करता है, फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फ़ंफ़लक़ फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम व अंजैना मूसा व मन मअहु अजमईन सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन इन्न फ़ी ज़ालिका लआया व मा कान अक्सरुहुम मुमिनीन। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म भेजा कि अपनी लाठी को दरिया पर मार, फिर फट गया, फिर हर टुकड़ा बड़े टेले की तरह हो गया। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की और उसके साथ और जो उनके साथ थे सबको नजात दी। फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। अलबत्ता इसमें बड़ी निशानी है, इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं।
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لاٹھی مارو دریا پر، دریا پھٹ گیا اور 2 بڑے پانی کے ٹیلے بن کے پانی ٹھہر گیا 2 طرف، اور اس میں سے راستہ بن گیا، اور اس طرح سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے فالوورز کو نجات دی اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا۔ یہ جو واقعہ ہے اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو سائنٹیفک فینامینا یا نارمل یا بائی ڈیفالٹ کوئی ریزن دیتے ہیں اور اس بات سے کتراتے ہیں کہ اس کو معجزے کے طور پر قبول کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہتے ہیں، باٹم آیت پہ دیکھیں، ان فی ذالک لآیہ، البتہ اس میں بڑی نشانی ہے، اللہ کی طرف سے ایک بڑا معجزہ تھا کہ اس نے کس طرح سے دریا کو پھاڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو تو بچا لیا اور فرعون اور سارے فوجیوں کو غرق کر دیا۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خدا پانی کے وسط میں راستہ بنایا تھا، یعنی یہ کوئی بائی ڈیفالٹ کناروں پر راستہ بنا سو نہیں تھا، بلکہ دریا کے بیچوں بیچ راستہ بنا تھا ایک معجزے کے طور پر۔ اس کا ذکر یہاں بھی آیا ہے، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دیں۔ ان آیتوں کے ترجمے میں کوئی سمندر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو کوئی دریا کا لفظ استعمال کرتا ہے، یاد رکھیں دراصل یہ وہ راستہ تھا جو سمندر اور دریائے نیل کو کنیکٹ کیا گیا تھا۔ سمندر یعنی ریڈ سی، بحر احمر ایک طرف تھا اور ریور نائل دوسری طرف تھا، ان دونوں کے بیچ سوئس کینال جو بنائی گئی تھی اس پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے سبب مفسرین میں سے بعض ترجمے میں دریا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور بعض سمندر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فرعون سے نجات کے سلسلے میں ایک حدیث دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی اور ان کا دشمن غرق ہوا، جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے، مائیگریٹ ہوئے، ہجرت کی، تو وہاں دیکھے کہ بنی اسرائیل یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ یہ وہ دن تھا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، انہیں شکریہ کے طور پہ روزہ رہتے ہیں، جس کا شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تو ان کے فالوورز بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس طرح کا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے بہت زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کا میں ہوں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رہنے کا حکم دیا، چونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور امتیوں کو بھی روزہ رہنے کا حکم دیا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس لیسن کے، بنی اسرائیل کا بچنا اور فرعونی لشکر کا غرق ہونا ایک معجزہ تھا، اتفاق نہیں تھا۔ راستہ سمندر کے بیچوں بیچ بنا تھا اور اللہ کے حکم سے عصا مارنے پر بنا تھا، یعنی یہ بائی ڈیفالٹ نہیں تھا، کوئی سائنٹیفک فینامینا نہیں تھا۔ یہ واقعہ ایک طرف بنی اسرائیل پر ہوئی نعمتوں میں سے ایک تھا، یعنی ایک سائڈ سے دیکھیں، ایک اینگل سے دیکھیں تو بنی اسرائیل پر ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی۔ دوسری طرف اس میں ہر مومن بندے کے لیے ایک سبق ہے کہ جب وہ حق پر رہتا ہے تب اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کے لیے ضرور کوئی راہ اس کے لیے نکالتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ جب مومن بندہ حق کے راستے پر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ اس کے لیے ضرور پیدا کرتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، ایمان کے ساتھ یقین بھی رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو ہر مصیبت سے نکالتا ہی چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔